جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید، اور ایک دفعہ آج ہم نے پھر بڑی محبت کے ساتھ دعوت دی پیر رضا مدنی صاحب کو، عالمی مذہبی اسکالر ہیں، نوجوان، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور آپ نے ہمیں پھر جو ہے وقت عنایت کیا. اور آج جو ہم نے ان کے سامنے سوال رکھا ہے وہ ہے اخلاص کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا. اللہ پاک آپ کو اس کے بدلے جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے. آپ نے دوبارہ مجھے یاد کیا. اخلاص کے حوالے سے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں ذخیرہ موجود ہے. اخلاص کے معنی بیسیکلی اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کے ہیں. جب کوئی بھی عمل کیا جائے تو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. قرآن کریم میں متعدد آیات اس کے تربیت میں اور اس کے حکم میں موجود ہیں. ایک مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، فرمایا کہ دین میں اخلاص پیدا کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرْ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. حضور نے فرمایا اللہ نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے، اللہ اکبر، وہ دل دیکھتا ہے اور عمل دیکھتا ہے. سبحان اللہ، کہ اس کا دل کی کیفیت کیا ہے اور عمل کس طرح ہے. بزرگان دین میں سے اقوال موجود ہیں بزرگان دین کے اس کی روشنی میں، اور یہ وہ منزل ہے جس سے انسان بڑی جلدی اللہ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کرتا ہے جب اخلاص کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے. بزرگان دین میں سے بہت بڑے نام ہیں. حضرت امام قشیری نے اس کے اوپر کلام کیا، حضرت جنید بغدادی نے اس کے اوپر کلام کیا. تو اخلاص بیسیکلی ہے بھی یہ کہ کوئی بھی عمل جب کیا جائے تو وہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے نہ کیا جائے، نہ ہی مخلوق کو دکھاوے کے لیے کیا جائے، بلکہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا قول مبارک میرے ذہن میں آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی برا عمل لوگوں کے لیے ترک کر دینا یہ ریاکاری ہے. برا عمل کوئی بھی لوگوں کی خاطر کہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اچھا، تو یہ ریاکاری ہوگی. اگر کوئی بھی نیک عمل لوگوں کی خاطر کیا جائے تو وہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ لوگ واہ کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ جی کیا بات ہے، یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا غازی ہے، یہ بڑا لوگوں کو دکھاوے کے لیے تو وہ شرک ہو جائے گا. تو فرمایا کہ یہ دونوں عمل جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں گے تو یہ اخلاص ہوگا. اگر کوئی گناہ کو ترک کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ترک کرے، اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے گا. جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو پھر اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا. حدیث پاک میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد موجود ہے. حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، اولین سے لے کر آخرین تک لوگ جمع ہوں گے گھٹنوں کے بل. تو یقیناً وہ بڑا سخت معاملہ ہے قیامت کے دن کا. اس کی متعدد آیات اس کی سختی میں بھی موجود ہیں. تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے فرشتے جب کسی بندے کے اس میں حفاظ آ جائیں گے، قراء حضرات آ جائیں گے، دیگر لوگ آ جائیں گے، اعمال کرنے والے مجاہد آ جائیں گے، روزے دار آ جائیں گے، تو ان کے دفتر جو ہیں وہ نیکیوں والے وہ فرشتے بڑے بڑھا چڑھا کر رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے ان کے اعمال جو ہیں. تو عرض کریں گے کہ مولا یہ بہت نیک بندہ، اس نے روزے بھی رکھے، اس نے قرآن کی تلاوت بھی کی، اس نے جہاد بھی کیا. تو رب کائنات فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتو تم اس کے دل کے نگہبان نہیں ہو، دل کے نگہبان میں خود ہوں. تو تم نے ظاہری اعمال اس کے دیکھ لیے. تو وہ بندہ جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو رب کائنات فرمائیں گے کہ کیا تو نے قرآن کی تلاوت کی؟ تو عرض کرے گا مولا میں نے قرآن کی تلاوت کی. تو فرمایا جائے گا تو نے قرآن کی تلاوت اس لیے کی کہ لوگ کہیں کہ قاری بڑا اچھا ہے، قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے. تو جس مقصد کے لیے تو نے قرآن کی تلاوت کی وہ لوگوں نے کہہ دیا اب میری بارگاہ میں کیا لے کر آئے. سبحان اللہ. آگے پھر پوچھا جائے گا روزے داروں سے کہ تم نے روزے رکھے؟ وہ عرض کریں گے کہ مولا ہاں ہم نے روزے رکھے. تو فرمایا جائے گا وہ روزے تو رکھے تم نے اس لیے کہ لوگ کہیں کہ گرمی میں ڈیوریشن اس کا 16 گھنٹے 17 گھنٹے اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے تو لوگ کہیں گے جی بڑا روزے دار ہے، سردی میں بھوک برداشت کرتا ہے، یہ تو گرمی میں پیاس برداشت کرتا ہے. تو وہ کہے گا کہ مولا میں نے روزے رکھے. تو رب تعالیٰ یہی فرمائیں گے تم نے لوگوں کی رضا کے لیے رکھے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے رکھے، میری بارگاہ میں کیا لے کر آئے؟ وہ لوگوں نے کہہ دیا کہ بڑا روزے دار ہے. اسی طرح آگے وہ صدقہ دینے والے لوگ وہ آ جائیں گے. تو وہ عرض کریں گے کہ مولا ہم نے صدقہ دیا، ہم نے خیرات کی. تو رب کائنات فرمائیں گے کہ تم نے واہ واہ کے لیے کی. جیسے آج جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں نا، لوگ 100 روپے کی چیز لیتے ہیں تو 6 بندے وہاں پر سیلفی لے رہے ہوتے ہیں، فوٹو سیشن ہوتا
ہوتے ہیں. بے شک بے شک. تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ پاک ہم کو ان سے محفوظ رکھے. اس سے آپ کے چینل کے توسط سے میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس سے لوگوں کی تذلیل ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے ان کو یہ مال لوگوں کو اس لیے تو نہیں دیا کہ لوگوں کا وقار مجروح کرے, ان کی عزت نفس کو پامال کریں. تو جب بھی کسی کو صدقہ خیرات کیا جائے تو اس بات کا ضروری خیال رکھا جائے کہ اس کی عزت نفس ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. تو اس کا یہی مفہوم ہے کہ تاکہ اگلے کی جو ہے نا وہ عزت نفس وہ برقرار رہے. تو وہ جب عرض کریں گے تو رب کائنات فرمائیں گے کہ وہ لوگوں نے کہہ دیا بڑا سخی ہے, اس نے بڑا مال دیا, بڑے پیسے دیتا ہے, تو میری بارگاہ میں کیا لے کر آئے. اللہ اکبر. ان کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا. اللہ اکبر. پھر فرشتے دوسرا دفتر نیکیوں والا پیش کریں گے تو اس میں کہیں گے کہ یا اللہ فلاں بندہ اس نے کوئی تھوڑے عمل کیے ہیں اس نے. تو رب کائنات انہیں بھی فرمائیں گے کہ اے فرشتو تم اعمال دیکھنے کے لیے تو تم تھے, لیکن اس کے دل کے نگہبان وہ بھی میں ہوں, وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. اس کے جب نامہ اعمال آئیں گے لوگوں کے تو ان میں اعمال تھوڑے ہوں گے. تو رب کائنات ان کو جنت کا حکم فرما دیں گے. تو پوچھا جائے گا مولا ادھر اتنے زیادہ اعمال والے وہ جہنم میں جانے کا حکم ہے, ادھر تھوڑے اعمال والے ان کو جنت میں جانے کا حکم ہے. تو فرمایا جائے گا کہ جو انہوں نے اعمال کیے وہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کی. یہ جو لوگ تھے انہوں نے اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہے صرف میری رضا کے لیے. تو جب اخلاص کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے تو وہ تھوڑا بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اس کی تائید میں حدیث پاک موجود ہے, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان موجود ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بڑے پیارے صحابی ہیں اور فقیہ صحابی ہیں. جی بے شک. ان کا یہ مقام ہے, ایک جملہ اکثر میں ان کے بارے میں وہ جب پڑھتا ہوں تو بڑا محظوظ ہوتا ہوں کہ یہ حضور کے ساتھ تشریف لے کر جا رہے تھے کہیں مدینہ پاک کی گلیوں میں. تو سرکار نے ان کا دست مبارک اپنے دست مبارک میں لے لیا. تو سرکار نے پکڑ کر یوں فرمایا کہ معاذ یا معاذ انی احبک, اے معاذ مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے تجھ سے محبت ہے. سبحان اللہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب المشرقین و رب المغربین, بے شک بے شک, ساری کائنات کے محبوب حضور ہیں. تو جن کو آپ فرما دیں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے تو ان کا کچھ مقام تو ہے نا ان کا. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کو حضور نے یمن کا گورنر بنایا تھا. یمن جب فتح ہوا تو سرکار نے ان کو یمن کا گورنر بنایا اور ان کو سی آف کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ پاک کی جو باؤنڈری ہے اس تک حضور تشریف لائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سواری پر سوار تھے, حضور پیدل ساتھ چلتے آ رہے تھے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, یہاں پر ایک اور بات بھی بڑی لطیف ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ معاذ جب تم دوبارہ مدینہ پاک آؤ گے تو اس وقت میں اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے یہاں سے چلا جاؤں. حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے میں چلا جاؤں گا. تو جب تم آؤ گے تو میری مسجد پر اور مسجد میں اور میری قبر پر یہاں پر تم آؤ گے. جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ بات سنی تو آپ رو پڑے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نہیں جاؤں گا, میں نے ادھر ہی رہنا ہے. تو سرکار نے اس وقت ارشاد فرمایا, بڑا حسین جملہ ہے حضور کا اور عشاقان کے لیے وہ بڑی لطیف بات ہے. حضور نے فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون حیث کانوا ومن کانوا. حضور نے فرمایا میں متقی لوگ جو ہیں نا, جو تقوی والے ہیں, میں ان کے قریب ہوتا ہوں, وہ جو بھی ہو جہاں بھی ہو میں ان کے قریب ہوتا ہوں, میں ان سے دور نہیں ہوتا. تو یہ جملہ تھا کہ حضرت معاذ بن جبل پھر مدینہ پاک سے گئے, وہاں پر ہی عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں کوئی بات. تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے معاذ عمل تھوڑا کرنا لیکن اخلاص کے ساتھ جو. سبحان اللہ. تھوڑا عمل بھی ہو اخلاص کے ساتھ ہو وہ کافی ہو جائے گا. سبحان اللہ. وہ کافی ہو جائے گا. سبحان اللہ. اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ اللہ کے لیے کسی کو دعوت دیتا ہے بلاتا ہے تو ایک جگہ پر کروڑ بندے آ جاتے ہیں لیکن وہ دکھلاوے کے لیے ہیں, ایک طرف 10 لوگ آتے ہیں لیکن وہ اخلاص کے لیے اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں, تو وہ 10 ان پہ حاوی ہوں گے اس لیے کیونکہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے آئے. اور اس کا ماحول میں اثرات کتنے ہیں. جب ہمارا ماحول اگر اخلاص کے ساتھ عبادت ہم اور اس کی ایجاد میں ہم لگ جائیں تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے یہ غلام ہیں, صحابی رسول ہیں, ان کا تعارف بھی میں ضرور کرواتا چلوں. بسم اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں یہ ہر وقت رہا کرتے. جب حضور کسی کام کے لیے بھیجتے یا کسی کام کے لیے جاتے تھوڑی دیر بعد پھر سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے. پھر جاتے, پھر کچھ کام ہوتا, پھر سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے, پھر جاتے, پھر آ جاتے. تو ایک دن پریشان سوچ رہے تھے. تو سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ ایک غم ہے جو
جو مجھے ختم کر رہا ہے، کھوکھلا کر رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر جب بھی ہمیں پیاس ہوتی ہے آپ کے دیدار کی، جب بھی تڑپ ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں تو فوراً واپس آ جاتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں۔ جب جنت میں جائیں گے تو یا رسول اللہ آپ کا مقام تو سب سے اونچا ہوگا، براول برا، تو ہم غلام تو بہت نیچے ہوں گے۔ وہاں پر جب آپ کی زیارت کے لیے ہمارا دل تڑپے گا تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں صحابہ کرام کتنی آگے کی سوچ انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی خاموش تھے کہ رب کائنات نے جبریل امین کو سلام کے ساتھ اور پیغام کے ساتھ بھیج دیا اور فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ان کو یہ ساتھ ملے گا، سنگت ملے گی۔ تو یہ اس آیہ مقدسہ کا شان نزول ہی یہ ہے کہ ان کی جو وہ تڑپ تھی حضور کے دیدار کی، اس کی وجہ سے یہ آیہ مقدسہ نازل ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت طیبہ جو ہے نا وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جنہوں نے ذکر کیا ہے، اس باب میں یہ بات موجود ہے کہ حضور ایک مقام پر تشریف فرما تھے تو ایک نان مسلم تھا، وہ یہودی یا عیسائی، وہ آیا تو اس نے یا محمد کہہ کر پکارا حضور کو نام کے ساتھ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ثوبان پاس تھے، انہوں نے فوراً تھپڑ مارا اسے، اور امام حاکم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم نے یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ اکبر۔ تو آج اگر ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو یہ حضرت ثوبان کا ہی طریقہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا۔ حضرت ثوبان اس کے راوی ہیں، اس حدیث پاک کے جو اخلاص کے حوالے سے میں عرض کرنے جا رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان موجود ہے، حضرت ثوبان راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ طوبیٰ للمخلصین، فرمایا کہ مخلصین لوگ جو ہیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے، ان کو خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ ہدایت کے چراغ ہیں، اور جہاں پر یہ ہوتے ہیں وہاں پر نورانیت ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ ان کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ الا ماشاء اللہ حالت یہ ہے کہ اخلاص سے خالی ہیں، ہم جو بھی دکھلاوے کے زیادہ ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی ضروری بات ہے، اور آج کے دور میں اس پر عمل کرنے کی شدید ضرورت ہے کہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اگر عمل تھوڑا بھی کریں لیکن اللہ کی رضا کے لیے کریں تو وہ کافی ہو جائے گا۔ تو جب کہ ہم اعمال میں بھی ہم بالکل پیچھے آ گئے اور جو کرتے ہیں وہ بھی ریاکاری کے لیے زیادہ عمل ہے، تو اس حوالے سے یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک اور حدیث پاک موجود ہے، اپنے مضمون کو سمیٹتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سرکار کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ تو میرا اصل میں وہ مزاج تو ویسے ہے کہ میں صحابہ کا ساتھ تعارف کرواتا رہتا ہوں، تو لیکن وقت کے دامن میں اس کو سامنے رکھنا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضور کونین آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہم آ رہے تھے غزوہ سے، جب واپس آ رہے تھے تو چند لوگ ہمارے جو مسلمان بھائی تھے، حضور کے غلام تھے، جو مدینہ پاک میں رہ گئے کسی عذر کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے وہ مدینہ پاک میں تھے، لیکن ان کے دل وہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ تھے، حضور کے ساتھ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضور کو بھی اللہ نے یہ مقام دیا، حضور دلوں کے راز وہ بھی جانتے ہیں کہ میرا غلام کس حال میں ہے۔ حضرت قباس بن نشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جنگ بدر کا موقع تھا کہ آپ ایک ٹیلے پر موجود تھے، تو کفار مکہ کی طرف سے آئے ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، دوسری طرف 313 ہے مسلمانوں کا لشکر ہے، تو ان کی ہمدردیاں بیسیکلی وہ قریش مکہ کے ساتھ تھیں، لیکن یہ جنگ میں بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے تھے، ویسے یہ مشاہدہ کر رہے تھے کسی اونچی جگہ پر۔ جب دیکھا کہ ادھر لشکر زیادہ ہے، ادھر لوگ بظاہر کم ہیں، تو اس وقت دل میں خیال آیا کہ لو خرجت نساء قریش بامکانھا ردت محمد واصحابہ، کہ یہاں پر اگر قریش مکہ کی عورتیں ہوتی تو جتنے آگے لوگ بظاہر کمزور ہیں تو ان عورتوں نے بھی ان کو ہرا دینا تھا۔ یہ جملہ ان کے دل میں آیا، زبان نے ادا نہیں کیا، صرف دل میں خیال تھا یہ۔ جب جنگ شروع ہوئی تو قریش مکہ وہ کچھ مارے گئے، کچھ گرفتار ہوئے، فرار ہو گئے، جنگ جیتی گئی۔ تو اس وقت جو فرار ہو رہے تھے اور جس طرح ان کو شکست ہوئی، اس وقت خیال بدلا، تو دل میں یہ سوچنے لگے کہ ایسے تو عورتیں بھی نہیں بھاگتی جیسے یہ کفار مکہ، یہ قریش مکہ، یہ مرد بھاگ رہے ہیں۔ یہ خیال تھا ذہن میں، تو یہ بھی بات انہوں نے زبان سے ادا نہیں کی، یہ دل میں خیال تھا، اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ جنگ احد گزر گئی، یہ مدینہ پاک حاضر ہوئے تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار نے فرمایا یا قباس انت القائل، اے قباس تو وہی نہیں ہے، تو وہی ہے نا
جس نے کہا تھا کہ لو خرجت النساء قریش بہم کا نہار محمد صاحب کہ آج اگر قریش مکہ کی عورتیں ہوتی تو یہ مسلمانوں کو یہ شکست دے دیتے، تم وہی ہو نا۔ جب سرکار نے یہ جملے ارشاد فرمائے تو انہوں نے کہا کہ والذی بعثک بالحق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ حضور یہ میرے دل کا خیال تھا، یہ الفاظ میں نے زبان سے ادا نہیں کیے، میں نے زبان سے یہ الفاظ ادا نہیں کیے، ولا تزمزمت بہ شفتا، یا ان الفاظ کو ادا کرنے کے لیے میرے ہونٹوں نے حرکت نہیں کی ہے اور میرے کانوں نے یہ سنے بھی نہیں ہیں، یہ میرے دل کا خیال تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سچے رسول و دلوں کی بھی جانتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، جابر فرماتے ہیں کہ ہمارے چند بھائی جو مدینہ پاک میں تھے ان کے دل ہمارے ساتھ تھے لیکن بنفس نفیس وہ شریک نہیں ہو سکے کسی عذر کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، آقا کونین فرمانے لگے، حضور رحمۃ اللہ عالمین ہے اور سرکار جہاں بھی ہوں اپنے غلاموں پر کیسے نظر رکھتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اپنے صحابہ کو کہ ہمارے چند بھائی جو مدینہ پاک میں تھے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے، سبحان اللہ، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، حالانکہ وہ کسی گھاٹی میں کسی وادی میں ہمارے ساتھ چلے نہیں لیکن ان کے دل ہمارے ساتھ تھے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارے ساتھ آئے تو ہیں نہیں، وہ تو مدینہ پاک میں تھے۔ حضور نے فرمایا ان کو کسی شرعی عذر نے روک رکھا تھا، وہ معذور تھے، ورنہ دل ان کے ہمارے ساتھ تھے، جب دل ان کے ہمارے ساتھ تھے تو وہ ہمارے ساتھ ہی تھے۔ تو یہ اخلاص کی وجہ سے جو بندے کو مقام ملتا ہے، اللہ کریم جب کسی کو بندہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 40 دن اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تو پھر اس کی زبان اور دل پر حکمت کے چشمے پھوٹنے لگ جاتے ہیں، اتنا قرب اس کو ملتا ہے۔ جب ریاکاری انسان کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی اتنا زیادہ ہی ہے۔ تو اللہ پاک میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں جو بھی توفیق عطا فرمائے عمل کی، نیک اعمال کی، وہ ہمارے خلوص نیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور خالص اس کو راضی کرنے کے لیے ہوں، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہ ہو۔ اللہ پاک جو رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ، اس کی برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے پھر ایک دفعہ ہمیں جو ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ چاشنی سے نوازا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ دیکھتے رہیے 110 نیوز۔